السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حضرت، آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، جی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ اس کے بارے میں کچھ بیان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ۔ معزز ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اسلامک سوال جواب چینل کے ذریعے ایک سوال کا جواب لے کر۔ اس ماہ ربیع الاول شریف کی مناسبت سے سوال ابھی حافظ ارواز صاحب نے کیا۔ سوال یہ ہے، کیا سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک، آپ کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرنا، آپ کی میلاد پاک منانے کا کیا فائدہ ہے؟ میں اسی کے ثبوت میں کہ کیا فائدہ ہے، میں ایک روایت پیش کرتا ہوں صحیح البخاری کی۔ حضرت زینب بنت سلمہ راوی ہیں، اور اس واقعے کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کو اکثر محدثین نے میلاد کے باب میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب، جو کافر تھا اور کفر کی ہی حالت میں مرا، اور جس وقت سے سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کا اعلان کیا، اس وقت سے لے کر ساری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا رہا، آپ کی دشمنی میں زندگی گزارتا رہا۔ لیکن جب وہ ابو لہب مرا تو اس کے مرنے کے بعد سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ ابو لہب مرنے کے بعد تجھ پر کیسی گزری، تیرا کیا حال ہے؟ تو روایت میں آتا ہے ابو لہب نے کہا کہ میں رات اور دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سخت عذاب میں مبتلا رہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زندگی سرکار کی دشمنی میں گزری تھی، کہ سخت عذاب میں مبتلا رہتا ہوں۔ لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اور مجھے انگلیوں کے ذریعے پانی ملتا ہے جس سے مجھے سکون ملتا ہے۔ اور اس کی وجہ بیان کرتا ہے ابو لہب کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیر کے دن میرے بھائی عبداللہ کے ہاں جب محمد پیدا ہوئے تھے تو میری لونڈی سویبہ نے، جو اس کی خادمہ لونڈی تھی، اس نے آ کر یہ خوشخبری دی تھی ابو لہب، اے میرے مالک ابو لہب، تمہارے بھائی عبداللہ کے ہاں حسن و جمال کا پیکر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو ابو لہب کہتا، میں نے محمد بن عبداللہ کی ولادت کی خوشی میں اپنی جن انگلیوں کو اشارہ کر کے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا، انہی انگلیوں کے ذریعے پیر کے دن مجھے پانی مل جاتا ہے، میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ دوستان محترم، اسی واقعے کو بیان کر کے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ تحریر کرتے ہیں کہ یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کچھ بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، آقا کے میلاد پر خرچ کرتے ہیں، شیرینی کا اہتمام کرتے ہیں، ان سب کے لیے یہ واقعہ دلیل ہے، سند ہے کہ جب ایک ایسے کافر کو جس کی زندگی دشمنی رسول میں گزر رہی ہے، جو آقا کا کٹر پنتھی دشمن ہے، اور ایسا دشمن جس کی دشمنی اس حد کو گزری کہ اس کی مذمت میں
30वें सिपारे में सूरह लहब तब्बत यदा अबी लहब, पूरी सूरत उसी की मजम्मत में नाजिल हुई। तो जब ऐसे कट्टरपंथी काफिर को नबी की विलादत की खुशी का इजहार करने का सिला कब्र में अजाब में तखफीफ की सूरत में मिल सकता है, तो फिर वो कितने खुश नसीब हैं जो आशिक़ रसूल बनकर, ग़ुलाम रसूल बनकर नबी का मिलाद पर ख़र्च करते हैं, नबी का मिलाद मनाते हैं। उनको अल्लाह तबारक व तआला कितना अजर व सवाब अता फरमाएगा, कितना इनाम व किराम अता फरमाएगा, कौन अंदाज़ा लगा सकता है इसका। इसलिए कि अबू लहब ने जो विलादत की खुशी का इजहार किया था, वो नबी समझकर नहीं, रसूल समझकर नहीं, महबूब खुदा समझकर नहीं, इमामुल अंबिया समझकर नहीं, खातमुन नबिय्यीन समझकर नहीं, बल्कि अपना भतीजा समझकर खुशी का इजहार किया। और हम ग़ुलामान मुस्तफ़ा, आशिक़ान रसूल जो नबी का मिलाद मनाते हैं, वो महबूब खुदा जानकर, इमामुल अंबिया जानकर, रहमतुल लिल आलमीन जानकर, शफ़ीउल मुज़निबीन जानकर, शफ़ीउल मुज़निबीन मानकर और ख़ातमुन नबिय्यीन मानकर, शफ़ीउल मुज़निबीन मानकर, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का महबूब मानकर नबी का मिलाद मनाते हैं। तो जो ग़ुलाम मुस्तफ़ा बनकर, इमामुल अंबिया मानकर, महबूब खुदा मानकर, ख़ातमुन नबिय्यीन मानकर, रहमतुल लिल आलमीन मानकर नबी की विलादत की खुशी का इजहार करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको कितना इनाम इकराम अता फरमाएगा। जब एक काफिर अबू लहब को उसका फ़ायदा हो सकता है, तो ग़ुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदरज औला उसका फ़ायदा मिलता है, पहुँचता है, उसका सिला मिलता है। हमारे लिए सबूत के लिए यही दलील काफ़ी है। और भी बहुत सी दलाइल इसके सबूत में हैं, बस आप इसी पर इत्तिफ़ा करें, इसको सुने और दूसरों को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।